ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے، وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں. بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں. میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلے روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتل الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں. ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے. اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے. اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے. اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں، اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا. دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے. یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا، وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا، تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے. لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہے جو ماموں کے دفاع میں قرآن، بخاری، مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا، جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے، بغاوت کرے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام احترام سے لے لیں. دیٹس آل. سیدھی سی بات. اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے امام بخاری، امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. جسے شوق ہے نا، تو میں نے کربلا کے پس منظر کے اوپر 200 احادیث جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے.
اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محققین جو ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ارشاد الحق اثری صاحب، اور باقی علماء کی تحکیم لگائی ہوئی ہے، سلیم اسد کی لگائی ہوئی ہے، اور بڑے ائمہ میں سے امام حاکم، امام ذہبی، ان لوگوں کی تحکیم لگا کے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ کربلا ہوئی کیوں، اور اصل میں خلافت راشدہ کو ختم کرنے والا بندہ کون سا ہے جس کو چھپانے کی خاطر یہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی ریال خور پارٹی اور یہ وہابی جماعت کر رہی ہے تاکہ ان کی ملوکیت قائم رہے۔ تو وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، وہ آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں، صرف ڈاک کا خرچہ دیں گے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے، 032159000162، آپ رابطہ کریں۔ یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آئے گا۔ لاکھوں جا چکے ہیں آج تک اللہ کے فضل سے، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی، اور ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ پلاسٹک کوٹنگ کے اندر، باقاعدہ یہ پوری پیکنگ کے اندر فری آپ کے گھر آئے گا۔ صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے، وہ آج کل 500 روپیز یہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم TCS کے تھرو بھیجتے ہیں تاکہ انشور کریں کہ چیز آپ تک پہنچے۔ اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجہول مولوی، ان کے نزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا، حال یہ ہے کہ 150-200 بندہ اس کی بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وہابی نے باقاعدہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے اسے وہ تزکیہ دیا تھا، یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ دیکھیں نا لفظ بھی کیسے کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں، وہ تزکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گمراہ کن لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں، لہٰذا ہم اعلان برات کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے، ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا۔ اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے، میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر اسرار کا جسے یہ مشرک سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے، احمد بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ جس میں جھوٹ لکھے انہوں نے، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر۔ کسی کا نام نہیں لیا، ایک بندے کا نام میرا ہونا تو چاہیے جب آپ گمراہ لوگوں کی۔ وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تمہیں چندے دیتا ہے، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو، آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے۔ تو یعنی عوام کو تو یہی میسج جا رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا، نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا تو TLP والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے۔ یہ جو 2 گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے، ان کی جرت نہیں ہے، TLP والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سوراں سور، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکیں، اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا، اس حوالے سے کہ وہ حرام، ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا، لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں۔ کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے دا کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے۔ ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے کیونکہ انہیں پتا تھا پینٹی لگے گی۔ ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے بس۔